طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی کیوں؟ ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ایک بات آ گئی، بات سے بات ذہن میں آتی ہے کہ میں ایک بات اور بھی بتا دوں اور عقیدے کی بات بتاتا چلوں. توجہ توجہ کہ جب آقا کی بارگاہ کے خادم کا یہ عالم ہے کہ کہیں سے کوئی پکارے آقا کے دربار کے خادم کو خبر ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا کے دربار کا ایک خادم کا عالم یہ ہے کہ تم کہیں سے آواز دو، تم کہیں سے پکارو، آقا کے دربار کے خادم کو خبر ہو جائے، پھر آقا کی سماعت کا عالم کیا ہوگا. تو اعلیٰ حضرت فرمائے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان. سبحان اللہ سبحان اللہ. کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. تو اسی عقیدے اور اسی اذعان کے ساتھ تاقدت بھی کر لیں، ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں. سیدنا شفیع وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة وسلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ علیکہ صلاة وسلام. ذرا جھوم کے بولو میرے اعلیٰ حضرت کا. مجھے ایک شعر یاد آیا. سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر بلکہ دعا کرو عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح بلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا ہمیں بھی شیر کا مصداق بنا دے، مولا ہمارا بھی خاتمہ ایمان پر فرما دے. عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش پر ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا. سبحان اللہ. فرش پر ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا. میں شاید یہاں پر نہ بھی آ پاتا، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے سبھی کو، فردن فردن کیا ہی کسی کو بتایا جائے. وہ رودادے رنج و غم علم ہے نا. لیکن وہ حاجی صاحب سے میں نے حضرت کی مثال سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ ہاں آؤں گا. اور یہ تو سرکار شیر بشر سنت کے خاندان کا اصول ہے کہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے وعدہ خلافی تو نہیں نہ سکھائی ہے. بتایا میں نے کہ وہ امید پوری ہے کہ انشاءاللہ وقت ملے گا تو ضرور آئیں گے. ورنہ اس حالت کے اندر جو میں تھکا ہوں، مسلسل راتوں کا جگا ہوں اور کئی چیزیں جو میرے ساتھ، تو میں اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ یہاں پر آ پاتا. پھر حضور معصوم ملت حضرت کے آستانے پر حاضری دی اور حاضری دینے کے بعد وہاں سے نکلا. وہ سرکار معصوم ملت رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ جو حقیقت کے اندر سچے جانشین سرکار شیر بشر سنت، وہ جانشین حضور اعلیٰ حضرت، وہ سرکار اعلیٰ حضرت کے بارگاہ کے مقبول، وہ بارگاہ قادریت کے مقبول. میں ان کی کیا کیا باتیں کروں، اور بہت کچھ تو میں ذکر کر بھی چکا وہ. لیکن میں اکثر بیان کرتا ہوں اور لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میاں ہوا میں ہونا یہ کرامت نہیں ہے، میاں پانی پہ چلنا بھی کرامت نہیں ہے، میاں خالی ایک لمحے میں پورب سے پچھم پہنچ جانا یہ تو شیطان بھی پہنچ جاتا ہے. نہیں، یہ بھی کرامت نہیں ہے. کرامت کیا ہے؟ کرامت یہ ہے کہ حضور کے دین پر مضبوطی سے قائم رہنا. کرامت یہ ہے
کہ حضور کی شریعت پہ مضبوطی سے قائم رہنا حق ہے، اور سبحان اللہ۔ حضور کی شریعت سے قدم ذرہ برابر بھی دائیں اور بائیں نہ ہونا، نہ حالات کی پرواہ کرنا، نہ تقاضوں وقت کے تقاضوں کے خاطر میں لانا، نہ امامت کی پرواہ کرنا، نہ مصلی کی پرواہ کرنا، نہ نذرانے کی پرواہ کرنا، نہ جیب کی پرواہ کرنا، نہ پیسے والے کی پرواہ کرنا، ایک اعلان کر دینا اور بباغے دہل کہہ دینا اور میدان میں آ کے کہہ دینا کہ اگر جو حضور کا غدار ہے، اگر جو حضور کا باغی ہے، اگر حضور کی بارگاہ کا گستاخ ہے، وہ وہابی کیوں نہ ہو، دیوبندی کیوں نہ ہو، نجدی کیوں نہ ہو، رافضی کیوں نہ ہو، ایک اعلان کر دینا اگر حضور کا غدار ہے نہ ہم ان کے ساتھ کھانا کھائیں گے، نہ ہم ان کے ساتھ پانی پیئیں گے، نہ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے، نہ ان کے ساتھ رشتہ داریاں کریں گے، نہ ان کے ساتھ قرابت داریاں کریں گے، نہ ان کے ساتھ دوستی کریں گے، نہ ان کے ساتھ ناطہ کریں گے، نہ ان کے ساتھ کھائیں گے۔ جس محفل میں وہابی آیا ہو اس محفل میں نہیں جائیں گے۔ میاں یہ ہماری بات ہے کیا؟ میاں یہ ہمارا کہنا ہے کیا؟ حقیقت یہ ہے، سچائی یہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں لڑائی کی بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جھگڑے کی بات کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اختلاف کی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا اختلاف کی بات ہم کرتے ہیں، یہ اختلاف کی بات وہ کر رہا ہے جو نبی کے علم کو معاذ اللہ جانوروں کی طرح لکھ رہا ہے، معاذ اللہ رب العالمین کر رہے ہیں۔ یہ اختلاف کی بات وہ کر رہا ہے جو کہہ رہا ہے نبی اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جہنم سے نہیں بچا سکتے۔ اختلاف کی بات ہم کر رہے ہیں۔ یہ اختلاف کی بات وہ کر رہا ہے جو لکھ رہا ہے نبی کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا اگر اختلاف ہے تو بے شک اختلاف ہے، تو یہ اختلاف صرف ہندوستان میں نہیں، یہ اختلاف صرف بدر میں بھی تھا، یہ اختلاف ہندوستان میں نہیں، یہ اختلاف حنین میں بھی تھا، یہ اختلاف ہندوستان میں نہیں، یہ اختلاف بدر میں تھا، یہ اختلاف کربلا میں تھا، یہ اختلاف امام علی مقام نے کیا۔ میں نے کہا اختلاف تو ہوگا اور سچے طریقے سے ہوگا، جو حضور کا غدار ہوگا نہ اس کے ساتھ کھانا کھائیں گے، نہ اس کے ساتھ رشتہ داری کریں گے، نہ اس کے ساتھ بیٹھیں گے۔ بڑی کرامت یہ ہے کہ دین پاک رسول کے خاطر جان کی بازی آ جائے لیکن پرواہ نہیں کریں گے۔ میں نے کہا تم سے کیا مانگا شریعت نے؟ تم سے اولاد مانگی؟ نہیں، تم لوگ سے ایک انگلی بھی نہیں دی دین کے خاطر۔ اتنا تو کہا جا رہا ہے وہابی کے ساتھ کھانا چھوڑ دو، اتنا تو کہا گیا دیوبندی کے ساتھ پینا چھوڑ دو، لیکن تم سے اتنا بھی نہیں چھوڑا ہو رہا ہے۔ اور الفاظ کیا ہے تمہارے؟ نبی پر ہم جان دے دیں گے، نبی کے اوپر ہم جان قربان کریں گے۔ میں نے کہا جان اپنے پاس رکھ، نبی کے دشمنوں سے بچ جا، یہی تیرے ایمان کی حفاظت کے لیے ہم نے کہ ہمارے دشمن سے ہمارے باپ دادا کے دشمنوں سے نہ ملاؤ۔ حضور کے دشمنوں سے اگر تم ہاتھ ملاؤ گے پھر سمجھ لینا جواب تم نے دینا ہے، قبر میں تم نے جانا ہے، کرامت کاتبین ہے۔ ہاں تم یہاں پر فراڈ کر سکتے ہو، 2 نمبری یہاں کر سکتے ہو، دھوکہ مسلمانان اہل سنت کو دے سکتے ہو، لیکن خدا و رسول کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اعلیٰ حضرت نے صاف بتا دیا وہاں نئی بات بنانے کی مجال، چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے، بھلے وہ حاکم کے سپاہی آئے، صبح اظہار ہے کیا ہونا ہے، وہاں تو اظہار کی صبح ہوگی۔ تم نہیں بولو گے تمہاری زبان اقرار کرے گی تمہارے اعمال کا، تمہارے کرداروں اور حرکات و سکنات کا۔ اعلیٰ حضرت بولے ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ، ہاں ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ، وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے۔ کھاؤ اپنے جسموں پر اور جہنم کی آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے جسموں کو۔ میرے ذہن میں ایک حدیث پاک آئی، سنو، فرمایا گیا کہ سبحان اللہ کہ
آقا ارشاد فرماتے ہیں انا اول من يدخل الجنہ ومعی من امتی 70,000 ومع كل 70,000 لیس علیہم حساب. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں پہلا ہوں گا جو جنت میں جاؤں گا اور میرے ساتھ میری امت سے 70,000 لوگ ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا زور سے. خالی 70,000 نہیں ہوں گے. آقا ارشاد فرماتے ہیں 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے. ذرا زور سے. میں پہلا ہوں گا جو جنت میں جاؤں گا, میرے ساتھ میری امت سے 70,000 ہوں گے. 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے. آقا فرماتے ہیں یہ کون سی جماعت ہے؟ یہ وہ جماعت ہوگی لیسا علیہم حساب, جو بغیر حساب کتاب کے دنا دن جنت میں چلی جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک لیسا علیہم حساب, کوئی حساب نہیں ہوگا ان سے, کوئی کتاب نہیں ہوگا ان سے, کوئی ان کے نامہ اعمال کھولے نہیں جائیں گے. آقا فرماتے ہیں لیسا علیہم حساب, بغیر حساب و کتاب کے جنت میں. ایک جگہ آقا ارشاد فرماتے ہیں اپنی امت میں سے 4 لاکھ لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے کے جاؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرماتے 4 لاکھ لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں. حضرت سیدنا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما. جب آقا فرماتے ہیں کہ اتنے لاکھ لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے کے جاؤں گا, آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد فرماتے ہیں آقا زدنا یا رسول اللہ, آقا کچھ تعداد بڑھا دی جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرماتے ہیں آقا تعداد بڑھا دی جائے. آقا فرماتے ہیں اتنے لاکھ لوگوں کو بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں لے کے جاؤں گا. حضرت سیدنا سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آقا تعداد بڑھا دی جائے. توجہ, میں عقیدہ دینے لگا اور میں عقیدے کی بات کرنے لگا. کہاں گئے وہ لوگ, کہاں گئے وہ وہابی جو کہتے ہیں جو مانگنا اللہ سے مانگو, جو مانگنا اللہ سے مانگو, اگر نبی سے مانگ لیا تو مشرک ہو جاؤ گے. میں نے کہا وہابی ہو, او دیوبندی ہو, یہ خود ساختہ ابلیسی عقیدہ تمہیں مبارک ہو اور ہمارے سنت کو وہ عقیدہ مبارک ہو جو عقیدہ حضرت ابو بکر صدیق امت صحابہ خلفائے راشدین فیضان فاران ملت ارے حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں وہ عقیدہ مبارک ہو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اتنا یا رسول اللہ, آقا کچھ تعداد بڑھا دی جائے. سبحان اللہ. وہ مر گئے جو کہتے بے بس نبی کو معاذ اللہ. ہم نے کہا حضرت ابو بکر صدیق نے عقیدہ دے دیا, ہمارے نبی کو, ہمارے محبوب کو رب نے محتاج بنا کر نہیں بھیجا ہے بلکہ مالک کائنات بنا کر, کیا کہتے بہت کو سارے کائنات بنا کر بھیجا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آقا نے فرمایا اتنے لاکھ لوگوں کو بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں لے کے جاؤں گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھے, فرمایا زدنا یا رسول اللہ, آقا کچھ زیادہ تعداد فرما دیں. آقا نے یہ نہیں فرمایا اے صدیق کیا کرتے ہو, ارے یہ تو تم جو مانگنا اللہ سے مانگو, مجھ سے مانگو نہیں. آقا نے فرمایا حدیث پاک میں آقا نے دستے پاک کو بلند کیا, ہوا میں فضا میں لہرایا اور آقا نے فرمایا اے صدیق اتنے اور کیا کہتے بے شک. سبحان اللہ. اور اے صدیق اتنے اور. میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے. سبحان اللہ. حاشا غلط یہ روش بے بسر کی ہے. دیتا رب ہے لیکن بغیر محبوب کے وسیلے کے کسی کو کچھ نہیں عطا فرماتا. تو آقا نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا
زدنا یا رسول اللہ، آقا کچھ تعداد زیادہ فرما دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر آقا نے فرمایا اے صدیق اتنے، اور دوبارہ پھر فرمایا، حدیث پاک میں آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فرمایا زدنا یا رسول اللہ، آقا کچھ اور تعداد بڑھا دی جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تعداد جو بڑھوا رہے تھے انہیں ہمارا اور آپ کا خیال تھا، ہے نا، ورنہ وہ تو عشرہ مبشرہ میں سے ہے نا، وہ تو دنیا ہی میں جنت کی بشارت پا چکے۔ سبحان اللہ۔ آقا نے فرمایا تھا نا ایک مقام پر حدیث پاک میں، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ۔ آقا نے 10 صحابہ اکرام کے نام کو گنائے کہ ابو بکر صدیق جنتی ہے، عمر فاروق اعظم جنتی ہے، عثمان ذوالنورین جنتی ہے، مولائے کائنات جنتی ہے، حضرت زبیر جنتی ہے، حضرت طلحہ جنتی ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف جنتی ہے، حضرت سعد ابن ابی وقاص جنتی ہے۔ آقا صحابہ کرام کے نام گناتے گئے، بتانا کیا چاہ رہا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا ہی میں جنت کی بشارت پا چکے، وہ جو تعداد بڑھوا رہے تھے انہیں ہمارا خیال ہے۔ فرمایا توجہ، فرمایا زدنا یا رسول اللہ، دوبارہ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، آقا کچھ اور تعداد بڑھا دی جائے۔ آقا نے پھر ہاتھوں کو فضا میں بلند کیا اور کہا اے صدیق اتنے اور، اتنے اور۔ وہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا نا، ہاتھ جسم اٹھا غنی کر دیا، سبحان اللہ۔ موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ تو اب جب دوبارہ آقا نے کہا صدیق اتنے اور، تیسری مرتبہ پھر فرمایا آقا کچھ اور بڑھا دی جائے تعداد۔ توجہ، ذرا زور سے۔ میں نے عالم تصور کے اندر بارگاہ افضل البشر بعد الانبیاء میں عرض کیا، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ماجرا سمجھ میں نہ آیا، بار بار مانگ رہے ہیں، بار بار مانگ رہے ہیں، بار بار مانگ رہے ہیں، تو حضرت صدیق اکبر کی رحمتوں نے جواب دیا معلوم نہیں ہے وہ قوم آ رہی ہے جس کے چہرے پر داڑھی ہوگی، زبان پر کلمہ ہوگا اور رکوع اور سجود کرتے ہوں گے، لیکن کہیں گے نبی سے مانگنا شروع کرے۔ میں نے بار مانگ کر لوگوں کو یہ پیغام دے دیا، اگر سچا دین سمجھنا ہے تو بارگاہ محبوب کے بغیر وسیلے سے رب نہیں عطا فرماتا ہے، وسیلہ لینا ہے، وسیلہ لینا ہے، وسیلہ لینا ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند بولے مسلم مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، وسیلہ لگ دیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ وہ جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ تو نہایت سستا سودا، سبحان اللہ۔ وہ تو نہایت سستا سودا، میاں بیچ رہے ہیں جنت کا، سبحان اللہ۔ وہ تو نہایت سستا سودا، بیچ رہے ہیں جنت کا۔ مفلس کیا بول چکائیں اپنا ہاتھ بھی خالی ہے۔ بے شک میں نے دیکھا تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، بے شک وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیوں جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ذرا زور سے توجہ، میں پھر اسی طرف لوٹنے لگا۔ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارغاء اللہ فرماتے ہیں کہ آقا کچھ اور تعداد بڑھا دے۔ اسی مرتبہ
جب فرماتے ہیں آقا کچھ اور تعداد بڑھا دے تو آقا تیسری مرتبہ کہتے ہیں توجہ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ و ارقاء ترجمان نبی ہے نا، ترجمان نبی نا، وہ تشریف فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دعنا یا ابا بکر، اے ابو بکر، دعنا یا ابا بکر، اے ابو بکر اب رہنے دو، اے ابو بکر اب رہنے دو، توجہ بند نہ ہوئے بے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا؟ آقا کچھ تعداد بڑھا دے، 2 مرتبہ تو آقا نے فرما دیا، تیسری مرتبہ میں جب انہوں نے کہا آپ نے فرمایا آقا کچھ اور بڑھا دے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دعنا یا ابا بکر، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رہنے دے، اب رہنے دے، توجہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے فاروق اعظم نے فرمایا اے ابو بکر اب رہنے دو، حضرت ابو بکر صدیق پلٹ کر فرماتے ہیں ما فعل یا عمر، اے عمر تمہیں کیا اعتراض تھا کہ آج میں آقا سے پوری امت کو بغیر حساب کتاب کے جنت کا حقدار بنوا دیتا، سبحان اللہ، بغیر حساب کتاب کے بے شک جنت کا حقدار بنوا دیتا، بے شک ما فعل یا عمر تمہیں کیا اعتراض تھا؟ توجہ جب یہ فرمایا، اچھا یہ گفتگو آقا کے سامنے ہو رہی ہے، حدیث پاک، توجہ ذرا زور سے بولو، آقا کے سامنے ہو رہی ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اب رہنے دے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فاروق اعظم تمہیں کیا اعتراض تھا کہ آج آقا سے پوری امت کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جاتا، توجہ اب یہ بھی تو ترجمان نبی ہے نا، یہ بھی تو ہم زبان نبی ہے نا، یہ بھی تو فاروق اعظم ہے نا، یہ بھی تو اللہ اکبر آقا کے صحابی اور صحابی جلیل ہیں، توجہ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ میرا عقیدہ یہ ہے کہ جو پہلی مرتبہ آقا نے کہا تھا اے صدیق اتنے اور سستے آقا میں پوری امت سما چکی ہے، وہ دوبارہ تو آپ کی محبت میں کہا ہے، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، زور سے سبحان اللہ، فرمایا دستے آقا میں، توجہ دستے آقا میں پوری امت سما چکی ہے، پوری امت سما چکی ہے، سب آ چکے ہیں، وہ جو دوبارہ فرمایا وہ تو آپ کی محبت میں فرما دیا، وہ آپ کی محبت میں فرما دیا، توجہ اب آپ کے ذہن میں ایک بات آئے گی کہ یہ دستے آقا کے اندر لاکھوں کروڑوں انگن بے شمار قیامت تک کے آنے والے ایمان والے کیسے سما سکتے ہیں؟ تو میں اس کا فلسفہ بھی ابھی حل کیے دیتا ہوں، تو بولو میں کیا کروں یہ فلسفہ حل، بلکہ یہ فلسفہ تو حل انہی کے شہزادے، ان کے شہزادے، ان کے شہزادوں کے شہزادے اجمیر والے غریب النواز نے کیا، سبحان اللہ، مہینہ بھی غریب النواز ہی کا چل رہا ہے، سبحان اللہ، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، میاں یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، سبحان اللہ، کہنے کی بات ہے کہ ہم آتے ہیں، ہم آتے ہیں، میں نے ابھی میرے محلہ میں کہا تھا اجمیر شریف وہی آتے ہیں جنہیں میرے خواجہ بلاتے ہیں، بے حکم کب مجال پرندے کو پر کی ہے، ہاں اجمیر وہی آتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں، توجہ جب میرے غریب النواز اسی ہندوستان میں آئے تھے، سنا تو تم نے بھی ہوگا، لیکن اس کے کچھ میں وہ حواشی اور بین السطور ساتھ میں بتاتا چلوں، سمجھا تو تم نے بھی ہوگا، ہاں اسی ہندوستان کے اندر ایک مرتبہ کربلا میں پانی بند کیا گیا تھا، ایک مرتبہ انہی کے شہزادے کے اوپر ہندوستان میں بھی پانی بند کیا گیا تھا نا، اسی اجمیر شریف کی سرزمین پر راجستھان میں پانی بند کیا گیا تھا نا، ایک مرتبہ کربلا میں کیا گیا تھا،
ایک مرتبہ انہی کے لاڈلے کے اوپر اجمیر شریف کے اندر کیا گیا تھا، لیکن غریب النواز نے اعلان کیا تھا، او نادانو سنو، وہ میدان کربلا میرے چچے کریم کا معاملہ مقام صبر و رضا کا تھا، اور یہ انہی کا شہزادہ آج اجمیر میں مقام صبر و رضا کا دامن تھامتے ہوئے آج اپنی طاقت دکھائے گا۔ سبحان اللہ، یہ تھک گئے۔ انہی کا لاڈلا ایک کعبے کے اندر پورا پانی بلا لیتا ہے۔ دیکھو جا، راجا دیکھو جا، ہند کے راجا دیکھو جا، میرے خواجہ ہند کے راجا، ہند کے راجا میرے خواجہ۔ حیدری وہ کہاں گئے؟ وہ مر گئے وہاں بھی، دفن ہو گئے دیوبندی، کبھی کو مر کر مٹی میں کہنے والے مٹی میں مل کر دفن ہو کر سو گئے، گل گئے، لیکن تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے میرے چشم عالم تو چھپ جانے والے نبی کی توہینیں ہو اور زبان پر ہم سے ہو کہ میٹھا میٹھا ہو جائے، نبی کی توہینیں ہو اور اب تیور یہ ہو جائیں کہ میٹھے میٹھے ہو جائیں، نہیں ہمیں تیور نہ حسین پاک نے خطرام رسول کے لیے یہ میٹھے میٹھے نہیں سکھائے ہیں، ہمیں تو حیدری نیزہ دیا ہے۔ کیا کہتے ہیں بے تک بیتا؟ وعدہ سے کہ جانوں کی منائے اب برق ہے، خنجر خوخار ہے، خامہ کے بے تک بیتا کھکھے۔ ابراہیم نے جنازے پہ کہا تھا حضور معصوم ملت کے، اور وہ بات کہی تھی بحمداللہ سرکار کے کرم سے ذہن میں آئی تھی، جو بات شیر بش سنت نے کہی تھی۔ او وہابیو، میں نے کہا تھا سعد اللہ نگر کو دیوبندیو سن لو، یہ مت سمجھنا کہ معصوم ملت چلے گئے تو سوٹا چلنا بند ہو جائے گا، معصوم ملت چار شہزادوں کو سوٹا دے کر گئے بے تک بیتا کھکھے ہر کے تلوار زندہ باد، حشمتی تیور زندہ باد، حشمتی گھرانہ حشمتی گھرانہ للکار ہے للکار ہے شیر کی للکار ہے۔ نبی کے بارے میں لکھا جائے گاؤں کی چودھری کی طرح ہے، معاذ اللہ، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس کا رد تو نہ کر پاؤ، جو رد کرنے والے ہیں انہی کے اوپر منہ مارو، یہی کو نہیں نہیں یہ تو نہیں چل پائے گا۔ میں نے کہا ایسا مولوی نہیں چل پائے گا، ایسا پیر نہیں چل پائے گا، اس لیے کہ ہم کیا چلائیں گے؟ نہ شریعت نے چلایا، نہ قرآن و حدیث نے چلایا۔ سبحان اللہ۔ نبی کی شریعت، حضور کی شریعت، حضور کا دین، میں بھی کیا میرے